جے آئی ٹی کی بہت ہی سیریس حکومتی سے اور حکومتی اداروں سے شکایات اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حالیہ تقریروں اور بیانات سے سیاسی مبصرین ٹیلی ویژن پر اپنے کالمز میں مسلسل اندازہ لگا رہے ہیں اور مسلسل اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کالمز میں بھی اپنے تبصروں میں بھی کہ کہیں کسی کے کیے ہوئے پرانے فیصلے کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہ کرے اور شاید وزیر اعظم نواز شریف کو بھی 1 جون 2018 کو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے گھر بھیج دیا جائے۔ اس کا بہت ذکر ہے۔ کالمنسٹ، اینالسٹ، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان میں 5 سال کسی وزیر اعظم کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دیا جائے گا۔ پاناما کیس کی جے آئی ٹی میں تحقیقات کے حوالے سے اگلا ہفتہ ویسے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم کے خاندان کے ایک بار پھر لوگوں کی قطار لگے گی۔ اس جے آئی ٹی میں وزیر اعظم کے کزن طارق شفیع 2 جولائی کو، ان کے چھوٹے صاحبزادے وزیر اعظم کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز 3 جولائی کو، وزیر اعظم کے بڑے صاحبزادے حسین نواز 4 جولائی کو، وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز 5 جولائی کو جے آئی ٹی میں پیش ہوں گے۔ آج بھی اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم دن تھا۔ آج جنرل پرویز مشرف کے دور کے چیئرمین نیب اور پہلے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد نقوی نے تقریباً 1 گھنٹے جے آئی ٹی کے سامنے گزارا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد نقوی کی سربراہی میں ہی حدیبیہ ملز کی تحقیقات ہوئی تھی۔ جنرل امجد اس لیے بہت اہم شخصیت ہیں کہ وہ جنرل مشرف نے جب نیب بنائی تھی تو وہ اس کے پہلے چیئرمین تھے۔ اس وقت بھرپور دور تھا، نئی فوجی حکمرانی قائم ہوئی تھی، نیا دور فوجی حکمرانی کا تھا۔ جنرل مشرف کا اور ان کی ٹیم کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو وہ کرپٹ سیاستدانوں سے آزاد کرائیں گے، ملک میں معیشت کی کو ڈاکیومنٹ کریں گے، ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور اس لحاظ سے پاکستان کو ایک نیا جنم دیں گے۔ تو بڑا جذبہ تھا، نیب شروع ہوئی تھی، جنرل امجد اس کے چیئرمین بنے تھے، ان کے ڈیپٹی چیئرمین بھی بڑے جذبے میں سامنے آئے تھے۔ آج جنرل امجد جو کہ اس وقت نیب کے چیئرمین تھے، جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کے اہل خانہ کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کی پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں پر کرپشن کے الزام لگے تھے، ان کو حراست میں لیا گیا تھا اور پھر اس کی تحقیقات ہوئی تھی۔ وہ سب جنرل امجد ہی کر رہے تھے کہ پھر اچانک فیصلہ ہوا، جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ جناب نواز شریف کو، ان کے اہل خانہ کو فوراً پاکستان سے روانہ کر دیا جائے۔ ان کے دوسرے ساتھی پھر آہستہ آہستہ جیلوں سے چھوٹے۔ وہ تمام کیسز ان کا کہیں ذکر نہیں ہوا، کہیں اس کے بعد ان کی کوئی بات نہیں کی گئی، حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور کے اختتامی مراحل میں سن 2008 کے قریب ایک بڑا این آر او کر دیا، جس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی، جس میں تمام سیاستدانوں کے تمام کیسز کو ختم کر دیا گیا۔ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ آج گو کہ جنرل امجد کو جے آئی ٹی نے بلایا تھا، لیکن شاید سب سے اہم گواہ اس معاملے کے کہ کیوں یہ تمام معاملات اب سن 2017 میں ڈیل کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ یہ سامنے آئے تھے جنرل مشرف کے دور میں، جبکہ ان کے پاس پوری طاقت تھی، ان کے پاس نیب تھی، ان کے پاس عدالتوں کا اختیار بھی تھا جو اس وقت کی معروضی صورتحال تھی۔ تو یقینی طور پہ جنرل مشرف ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ گواہ ہو سکتے ہیں اس پورے معاملے میں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک اور گواہ جو کہ سامنے آئے ہیں، اس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک، ان کی حکومت جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد قائم ہوئی تھی۔ 5 سال تک ان معاملات میں اس حکومت میں بھی کوئی بڑا ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، لیکن اب یہ پورے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں سن 1999 کے، سن 2000 کے، جبکہ نیب میں اور اس سے پہلے کی احتساب بیورو کی بڑی اہم کمپوزیشن تھی۔ اب جو اس وقت جو جے آئی ٹی ہے اس میں عامر عزیز صاحب ہیں جو کہ اس پورے معاملے کے انویسٹیگیٹر تھے۔ اس زمانے میں پروسیکیوٹر جنرل کے مختلف عہدوں پہ آج کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور خاص طور پہ اس اہم بینچ کے ممبر جناب جسٹس شیخ عظمت سعید اس وقت نیب میں ہی ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اور وہ نیب تھی جنرل امجد کی جو کہ آج موجود ہوئے، اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ کمبینیشن ہے۔ مگر اس میں سب سے اہم جو شخصیت ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کی تھی، جو کہ خیال ہے شاید کہ نیب ان کو بلائے اور